محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري في كتاب العدل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ایک بیماری ہے. وہ ایک بیماری ہے جو تقریباً ہر گھر میں الا ماشاءاللہ پائی جاتی ہے. بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے، اور اس کی جھلک اس مجلس میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. میری مراد کوئی بڑی مہلک بیماری نہیں بلکہ ایمانی مہلک بیماری ہے جس کو ہم اختلاف کرتے ہیں. اتحاد و اتفاق پہ مجھے بولنا ہے، جس کی ضد اختلاف ہے. اختلاف آج یہ اتنی بڑی بیماری بن چکی ہے، شاید کوئی ایسا گھر ہے جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو. آج آپ دیکھیں گے باپ کا بیٹے سے نہیں جمتا، ماں کی بیٹی سے نہیں جمتی، باپ بیٹے میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، سماج میں اختلاف، معاشرہ میں اختلاف. یہاں تک کہ اب لوگ بھی یہاں بیٹھے تو کچھ لوگ یہاں بیٹھے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے، کچھ لوگ دور راستے پر سے ہی سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بنیادی تعلیمات دی ہیں، غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنیادی تعلیمات دی ہیں، ان بنیادی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم اتحاد و اتفاق کی ہے. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ ایک مومن نہیں ہو سکتے. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ نبی کی اطاعت نہیں کر سکتے. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. بغیر اتحاد و اتفاق کے آپ متقی نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی چیز
اتحاد و اتفاق تقریباً ہم لوگوں نے اس کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر مسلم قوم کو ترقی پانا ہے، تو یاد رکھیے اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑنا ہوگا۔ جس قوم نے دنیا کے اندر ترقی پائی وہ قوم کامیاب ہوئی، جو قوم منتشر ہوئی، اختلاف میں پڑ گئی، وہ قوم برباد ہو گئی۔ میں آپ کو سناؤں، اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے سرزمین دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ذرا غور کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں یہ نصیحت کیا ہے، یہ حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے میرے بھائیوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بن جاؤ۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب المناقب، حدیث نمبر 3518، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے، سارے کے سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنے خیمے میں چلے گئے، ادھر صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی تھکے مارنے سے آرام کر رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی نے ہنگامہ سنا، ایک شور آئی، زور زور سے لوگ چیخنے لگے، کہنے والوں نے کہا یا للانصار، یا للانصار، او میرے انصاری بھائیو، او میرے انصاری ساتھیو، آؤ میری مدد کو، آؤ میرا ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ ادھر مہاجرین نے اپنے مہاجرین بھائی کو آواز دی یا للمہاجرین، یا للمہاجر، اے میرے مہاجر بھائی، اے میرے مہاجر بھائی، آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، اپنے خیمے میں سے اتنے تیزی سے باہر آئے کہ اپنی چادر بھی گردن سے نیچے نہ اتار سکے، چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ دیکھا معاملہ یہ ہے، انصاری اور مہاجر میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں آپس میں اختلاف کر رہے، جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ اے میرے انصاری ساتھیوں، اے میرے مہاجر ساتھیوں، ابھی میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تیرے درمیان زندہ ہوں، اور ابھی تم لوگوں نے جہالت والی پکارنے لگے، تم لوگوں نے جاہلوں والی باتیں کرنی شروع کر دی، تم لوگوں نے جاہلوں والی پکارنی شروع کر دی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اللہ کے نبی نے مہاجر کو بھی انصار کو بھی شدید انداز میں ڈانٹا اور کہا کہ میں تیرے درمیان زندہ ہوں، لہذا اختلاف نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مہاجر یہ وہ نام ہے اللہ کے نبی نے خود دیا، انصار یہ وہ نام ہے اللہ کے نبی نے خود دیا۔ اس کے باوجود جب ان دونوں ناموں کو اللہ کے علاوہ کے لیے پکارا جانے لگا، اختلاف کے لیے پکارا جانے لگا، اللہ کے نبی نے شدید انداز میں انہیں ڈانٹ پلائی۔ اور اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6011، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہتر مثال دی ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواہ البخاری فی کتاب الادب حدیث نمبر 6011 اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم مسلمان ہو اور اگر ایمان تیرے سینے میں ہے ایمانی جذبہ تیرے سینے میں ہے تو غور سے سنو ایمان والے کہتے ہوتے ہیں تری المؤمنین فی تراحمہم تم ایمان والوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے میں وتوادہم الفت و محبت کرنے میں وتعاطفہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں کمثل الجسد الواحد ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں اذا اشتکا منہ عضوا اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا کا سارا جسم بخار سے کانپ جاتا ہے بخار سے کانپتا ہے اور پوری رات چین کی نیند نہیں سوتا اے میرے پیارے بھائیوں اگر واقعی آپ ایمان والے ہیں کوئی دوسرا مسلمان بھائی اگر تکلیف میں ہے تو آپ کے سینے میں درد محسوس ہونا چاہیے الٹا ان کے خلاف آپ کو آوازیں نہیں کسنی چاہیے آج عجیب و غریب معاملہ ہے بس یہی دور ہے اس دور کے مسلمان کی بس یہی دور ہے اس دور کے مسلمان کی تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے اگر کوئی بھائی کی دیوار اتنی اونچی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دیوار اس سے کہیں زیادہ اونچی بنے یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا اگر آپ ایمان والے ہیں اختلاف نہیں ہے اختلاف سے نہیں بچتے اتفاق نہیں ہے اللہ کی قسم آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ کی قسم آپ نبی کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے کیوں اور یہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اپنے رب کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں اختلاف نہ کرو اگر کوئی بندہ مومن آپس میں اختلاف کرتا ہے یاد رکھیں وہ اللہ کا مطیع نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے فرمایا کہاں فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 کے اندر جی اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 32 31 32 اللہ رب العالمین نے فرمایا او نماز پڑھنے والوں نماز پڑھتے ہو یہ نماز اتحاد و اتفاق کا اہم ذریعہ ہے یہ نماز پوری کائنات کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے اسی لیے تو اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر آیت نمبر 31 32 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون اللہ اے لوگوں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین ان بدبختوں کی طرف مت ہو جانا ان مشرکین کی طرف مت ہو جانا جن لوگوں نے اختلاف کر دیا دین کے اندر اختلاف کر دیا وکانوا شیعا وہ خود بھی متفرق تھے خود بھی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے خود بھی الگ الگ رہنے والے تھے کل حزب بما لدیہ فرحون ہر جماعت ہر گروہ یہ چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم سب خوش ہیں ہم حق پر ہیں باطل تو فنا ہے ہم نے کہا ہر بھائی یہی چاہتا ہے ہم حق پر ہیں ظلم کون کر رہا ہے ظالم میرا بھائی ہے ہم حق پر ہیں ظالم فلاں ہے اگر انسان یہ سوچ لے غلطی ہمارے اندر ہے ہم اپنی اصلاح کریں گے یاد رکھیں ہم آج بھی دنیا کی سپر پاور طاقت بن سکتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی قوم بن سکتے ہیں آج بھی دنیا ہمیں سیلوٹ کر سکتی ہے سلام کر سکتی ہے اور حکومت ہمارے قدموں کے نیچے رکھ سکتی ہے جی
ایمان نہیں ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے شرط لگایا ایمان مضبوط کرو، اختلاف سے بچو۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کائنات کے سب سے عظیم اور طاقتور قوم بنائے گا۔ کیوں؟ بیکاز یونیٹی از اے اسٹرینتھ، یونیٹی از اے اسٹرینتھ۔ پاور کس میں ہے؟ یونیٹی میں ہے۔ پاور کس میں ہے؟ یکتائی میں ہے۔ اینڈ یونیٹی از دا بیسٹ پالیسی ٹو میک ڈیولپمنٹ ان دا ورلڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ترقی پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ بن کر رہیں، تو اپنے آپ کو یونیٹی کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہر مسلمان کو متحد ہو کر رہنا ہوگا، خاص طور سے ایسے موقع پر۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 2975، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے موقع کے بارے میں فرمایا، الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات۔ اللہ نے نماز فرض کیا، اللہ نے روزے فرض کیے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا، اللہ نے حج کو ہی فرض کیا ہے، لیکن جو اتحاد جو اتفاق اور جو اس کا نظارہ ہمیں حج کے موقع میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرنا بھی ایک رکن ہے، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، احرام باندھ کر لوگ شیطان کو کنکری مارنے جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ طواف کرنا حج ہے، کنکری مارنا حج ہے، مینا میں ٹھہرنا حج ہے، نہیں کہا کیا ہے؟ لوگوں سنو، العرفات حج الحج عرفات، وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ میں قیام کرنا یہ حج ہے، یعنی جس نے عرفہ میں قیام کر لیا گویا کہ وہ حاجی ہو گیا۔ حج کے موقع سے کہیں نہیں کہا گیا، کہاں کہا گیا؟ عرفہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، اگر وہ 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں نہ جائے اس کا حاجی نہیں ہوگا۔ کیوں کہا گیا کہ میدان عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج ہے؟ کیوں؟ اتنی بڑی جرات اللہ رب العالمین نے کہا کی، اور کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جیسے میدان عرفہ میں دنیا کے سارے مسلمان ایک جٹ ہو کر متحد ہو کر میدان عرفہ میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ مل کر رہتے ہیں، اے لوگوں میں تمہیں درس دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں جانا، ایسے ہی متحد ہو کر رہنا، ایسے ہی مل کر رہنا، اصل یہی بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی اتحاد میں ہے۔ اسی لیے وہ حج جس کے بارے میں کہا گیا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جنت ملے گی تمہیں کب؟ یونیٹی کے ساتھ رہو گے تب جنت ملے گی تمہیں، کب؟ یکتائی کے ساتھ رہو گے تب اللہ کی اطاعت ملے گی، کب؟ یکتائی کے ساتھ رہو گے تب۔ مختلف ہونے میں کچھ نہیں ملا ہوا ہے، اور تو اور ہم کو کہا گیا ہے بھائی بھائی بن کر رہنے کے لیے، بھائی بھائی۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6064، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے لوگوں آپس میں بغض نہ کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کے پیٹ پیچھے نہ پڑو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، تم سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کا بندہ بن جاؤ، اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے اگر میرے بھائی کے اندر ایک خرابی ہے،
ہم 10 لوگوں کے سامنے 20 لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ویسا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ افسوس ہے ہم اپنے بھائی کی برائی بھائی کے سامنے کرتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا ہے یونیٹی کے ساتھ رہیے۔ دوسرے مقامات پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول اللہ کی کرو، لیکن یہ دونوں کب مکمل ہوگا؟ جب تم متحد رہو گے، جب تم ایک ساتھ مل کر کرو گے، جب تم ایک ساتھ مل کر رہو گے، تب اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا، رسول اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا۔ الگ الگ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ۔ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے انگلی سے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا هذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا یمینہ وخطوطا شمالہ، پھر اللہ کے نبی نے بہت ساری لکیریں دائیں طرف کھینچی، پھر بائیں طرف کھینچی اور کہا هذه السبل، یہ جتنے بھی راستے ہیں علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ۔ اے میرے بھائیو، دائیں مت جھانکنا، بائیں مت جھانکنا، ادھر مت جانا ادھر مت جانا، کیونکہ یہ سارے راستے شیطانوں کے راستے ہیں جو تمہیں بلاتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو سیدھے راستے پہ چلو، یعنی قرآن و حدیث کے راستے پہ چلو۔ مسند احمد حدیث نمبر 4142۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1715 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا۔ او میرے بھائیو، اللہ آپ کے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یاد کر کے جائیے، کل ہو کے کوئی پوچھ دے اللہ کون سی چیزوں کو پسند کرتا ہے تو سر مت کھجائیے گا، کیا معلوم مولوی صاحب بولے تھے یاد نہیں رہا، نہیں، غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، جس کو بتائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1715، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاث، اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 یرضی لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے اے میرے بندو میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رب ہوں، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات، اور یہی ہمارا موضوع ہے، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کا رب اس بات کو پسند کرتا ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف نہ کرو، مل جل کر رہو، اللہ تجھے پسند کرے گا، تیرے عملوں کو پسند کرے گا، اللہ ہم کو پسند کرنے لگے گا۔ کب؟ جب ہم آپس میں مل کر رہیں گے، بھائی کو بھائی سے ملا کر رہیں گے، اختلاف کی بات نہیں کریں گے، نفرت کی بات نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں محبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو پسند بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے اسی عمل کو۔ اور اگر آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، وہ آیت
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نقشہ کھینچا ہے. سورہ نمبر 21 21 آیت نمبر 92 اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذه امتكم امة واحدہ. دنیا کے اندر سب سے پہلے اختلاف آیا کہ اتحاد. کوئی سوال کر سکتا ہے آپ کو؟ دنیا میں سب سے پہلے اختلاف ہوا کہ اتحاد. سب سے پہلے دنیا میں اتحاد آیا, بعد میں اختلاف آیا. بخاری کی حدیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلے اتحاد آیا. دلیل یہی دلیل ہے. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 92 اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذه امتكم امة واحدہ. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. سب کا دین ایک, سب کا ایمان ایک, سب کا اسلام ایک. اسی کو علامہ اقبال نے یوں نقشہ کھینچا ہے منفیت ایک ہے اس قوم کی نقطہ بھی ایک. منفیت ایک ہے اس قوم کی نقطہ بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, قرآن بھی, اللہ بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے پیارے حبیب تمہارا دین ایک ہی دین ہے, تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے, تمہاری شریعت ایک ہی شریعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور اے میرے پیارے حبیب میں تم سارے جہان والوں کا رب ہوں. ایک نے کہا کہ تیرا رب ہوں, رب کو نہیں کہا, سنگولر استعمال نہیں کیا بلکہ پلورل استعمال کیا. وَأَنَا رَبُّكُمْ, جان لیجئے میں تم سب کا رب ہوں. تو کیا کرو, فَعْبُدُونِي, تو تم سب مل کر میری عبادت کرو. مطلب میری عبادت کرو گے تو متحد رہو گے, عبادت کو چھوڑ دو گے اختلاف میں پڑ جاؤ گے. اسی چیز کو سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 52 میں یوں ارشاد کیا گیا ہے وَإِنَّ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. پہلی آیت میں کہا گیا فَعْبُدُونِ, دوسری آیت میں کہا گیا فَاتَّقُونِ. مطلب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت, تیری ملت, تیرا دین, تیری شریعت ایک ہی ہے, اختلاف بعد میں آیا ہے. تو میں تیرا رب ہوں, کیا کرو, مجھ سے تقوی اختیار کرو, مجھ سے ڈرو. یعنی تقوی آپ کے دل میں کب پیدا ہوگا, جب آپ متحد ہوں گے, تب جب آپ ملیں گے تب. آخری آیت اسی تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213, یاد رکھیے آیت نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے, اور اے لوگوں دنیا کے سارے لوگوں سے سنو, کان الناس امۃ واحدہ, یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی ملت کے ہیں, ایک ہی امت کے ہیں. فاختلفوا, اختلاف بعد میں پیدا ہوا ہے. اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کان بین نوح و آدم 10 قرون كلهم على شریعت من الحق فاختلفوا. رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ 10 صدیوں کا زمانہ رہا. 10 صدیاں بیت گئی, سارے کے سارے لوگ اختلاف میں نہیں, اتحاد کے ساتھ تھے, ایک پلیٹ فارم پہ تھے, مل کر تھے, ایک ملت تھے, ایک امت تھے. فاختلفوا, اختلاف بعد میں آیا. گزارش یہ ہے علماء کرام ابھی آپ کے پاس بہت سارے موجود ہیں, گزارش یہ ہے کہ اختلاف میں کچھ بڑا نہیں ہے.
آئیے عہد کر لیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اپنی جمعیت کے اندر، اپنی جماعت کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، اپنے مسجدوں کے اندر، ہر جگہ میں اختلاف کو ہٹا کر اتحاد کے ساتھ رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ پوری دنیا آپ کو سلام کرے گی، اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ آج بھی آپ کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکتے ہیں، آج بھی آپ دنیا کی عظیم ترین قوم ہو سکتے ہیں۔ اختلاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خال کر دے گا اور آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی دنیا کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندہ